الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها والسبوغ علی ان اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد آج کا جو عنوان ہے اور موضوع سخن اور موضوع گفتگو مجالس عزا کی برکات، اس کے اثرات، آثار اور اس کے فوائد، یہ آج کا موضوع ہے اور اسی پر گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو، صرف عنوان کی تھوڑی سی وضاحت، مجلس کسے کہتے ہیں، عزا کسے کہتے ہیں، برکت کسے کہتے ہیں، اثر، ثمر اور فائدہ کسے کہتے ہیں، تاکہ ایک ہیڈنگ آپ کے سامنے انلائٹ ہو جائے اور اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے کہ ہمارا جو موضوع ہے اس سے مراد کیا ہے۔ پہلی چیز مجلس عزا کا معنی انشاءاللہ سب کے لیے واضح ہے، پرسہ دینا، کسی کو تسلی دینا، کسی سے یہ کہنا کہ اللہ اس غم کو تمہارا آخری غم قرار دے، مثلا اس قسم کے جملے جو معاشرے میں بولے جاتے ہیں، یا اس کی غم والی کیفیت کو دیکھ کر کہ یہ بعض کاموں سے اب رہ جائے گا، کھانا نہیں بنا پائے گا، گھر کے کچھ اور کام کاج نہیں کر پائے گا، ان کاموں کو اپنے کندھوں پہ لے لینا کہ میں یہ کام کروں گا یا کروں گی، صاحب عزا کی مدد کی خاطر۔ وہ عزادار ہے، وہ گریے میں مشغول ہے، اور حدیث رسول بھی ہے من عزا مصابا فلہ اجر مثلہ، جس نے کسی مصیبت زدہ شخص کو پرسہ پیش کیا، تعزیت دی، اس کا ساتھ دیا، تو جو اجر اس مصیبت زدہ کے لیے وہ اس مدد کرنے والے کے لیے بھی ہے۔ لہذا عزا کا معنی واضح ہے۔ مجلس کسے کہتے ہیں؟ مجلس کے لیے بہت کوئی بڑا اہتمام ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی مجلس ایسے ہوگی کہ جس میں ٹینٹ لگوائے جائیں، دیگیں بنوائی جائیں، بڑے بڑے خطباء اور ذاکرین اعظام کو بلایا جائے، بڑے بڑے نوحہ خانوں کو مدعو کیا جائے، اس کے بعد ہی مجلس کا ایک اچھا عنوان بن سکے گا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ گھر میں اگر میاں بیوی ہوں، یہ دونوں آرام سے مجلس کر سکتے ہیں، میاں مجلس پڑھے، بیوی سنے، بچے ہوں یا نہ ہوں اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بچے اگر موجود ہوں تو مجلس کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، اور عربی جو زبان ہے اس میں مجلس کہتے ہی اس جگہ کو ہے کہ جو بیٹھنے کے لیے استعمال ہو۔ مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ، اور اگر اس بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس میں افراد ایک بھی ہو تو مجلس ہے، ایک فرد اکیلا ہو مجلس ہے۔ فرض کیجیے آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے، کسی ایسے مقام پر ہیں دنیا میں آپ جہاں کوئی دوسرا فرد بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے مقتل کی کتاب نکالی، مصائب کی کتاب نکالی، اس کو پڑھنا شروع کر دی، یہ مجلس ہو گئی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجلس نہیں ہے، 2 بندے ہوں 3 بندے ہوں۔ عربی زبان میں اگر افراد زیادہ ہوں، مثلا
یہاں اگر 30 سے 40 خواتین ہو گئی ہیں، 50 ہو گئی ہیں، 100 ہو گئی، پھر اس کو محفل کہا جاتا ہے۔ محفل، اس کو نوٹ کر لیں، عربی نکتہ ہے یہ۔ محفل اس مجلس کو کہتے ہیں کہ جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو۔ ہم لوگ محفل عزا کی بات نہیں کر رہے، مجلس عزا کی بات کر رہے ہیں۔ 2 بھی ہوں، 3 بھی ہوں، اس کا بھی فائدہ ہے، اس کی بھی برکت ہے، اس کا بھی اثر ہے، اور اس کا بھی ثمر ہے۔ قبل اس کے کہ اس گفتگو کی طرف آگے بڑھے، ایک اور لفظ اثر اور ثمر آپ کو معلوم ہے۔ اثر کہتے ہیں قدم کے نشان کو، جب انسان کہیں سے گزر جائے تو جو قدموں کا نشان چھوڑ جاتا ہے اسے اثر کہتے ہیں عربی میں۔ ثمر درخت پہ لگا ہوا جو پھل ہے اسے کہتے ہیں۔ فائدہ، نتیجہ، یہ لفظ بالکل واضح ہے۔ مجلس عزا کا اثر کیا ہے، ثمر کیا ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برک، بے، رے اور کاف، عربی میں اونٹ کے سینے کو کہتے ہیں برک۔ ان چیزوں کو نوٹ کیجئے، یہ مطلب ان چیزوں سے میں نے کام لینا ہے ابھی۔ برک کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کے سینے کو۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیکھا ہو تو کبھی آپ ساحل سمندر اگر جانا نصیب ہو، یہ بھی بڑا سکون ملتا ہے سمندر کی لہروں کو دیکھ کے، کہتے ہیں طبی حوالے سے بھی ویسے بھی۔ تو وہاں اونٹ بڑے ہوتے ہیں جو زوار سمندر کو ادھر سے ادھر گھما رہے ہوتے ہیں۔ تو اونٹ کا اگر آپ بیٹھنا دیکھیں وہ کس طریقے سے اپنے سینے کو جب زمین پہ رکھ کے بیٹھتا ہے، کہتے ہیں اونٹ اب بیٹھ گئے۔ برک البعیر، برکہ کا مطلب ہے ٹھہر جانا، یہ لفظ اونٹ کے سینے سے چلا ہے۔ پانی جب بارش ہوتی ہے، جگہ تلاش کرتا ہوا جب نشیب میں کسی مقام پہ ٹھہر جائے، اسے کہتے ہیں برکت الماء۔ پانی کا جو گھاٹ ہے اسے عربی میں برکہ کہتے ہیں۔ اونٹ جب سینہ زمین پہ ٹیک کر بیٹھ جائے اور ٹھہر جائے، اسے بھی برکہ کہا جاتا ہے۔ اونٹ کا زمین پر سینہ ٹھوک کر بیٹھ جانا، سکون سے بیٹھ جانا، یعنی اب یہ لفظ برکت استعارہ ہے اور مجازاً استعمال ہونے لگا کسی بھی چیز کے کسی مقام پر ٹھہر جانے کے لیے۔ یہ مطلب واضح ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی چیز کسی مقام پر ٹھہر جائے، وہاں یہ بے، رے اور کاف کے جو ملتے جلتے لفظ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اونٹ کے بیٹھنے کے لیے برک البعیر، پانی ٹھہر گیا، برکت الماء، پانی کے گھاٹ اس کو برکت الماء کہا جاتا ہے، پانی کا جوہر یا جو بھی چھوٹی نہر وغیرہ۔ اسی طریقے سے اگر نیکیاں، خیرات اور ثواب کہیں آ کر ٹھہر جائیں اسے برکت کہتے ہیں، جو اردو میں بھی مستعمل ہوتا ہے کہ اس کام میں بڑی برکت ہے، یعنی اگر تم نے یہ کام کیا تو ثواب تمہارے پاس آ کر ٹھہر جائے گا، مطلب یہ ہوتا ہے برکت کا۔ اگر تم نے یہ نیک عمل انجام دیا برکت ہوگی۔ رزق میں برکت ہوگی، کیا مطلب؟ رزق ٹھہر جائے گا تمہارے پاس، رزق پھر چھنے گا۔ خدا کی دی ہوئی توفیق ہے، خدا کی دی ہوئی عنایت ہے، یہ عنایت، یہ خیر ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، یہ اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر ٹھہر جائے گا۔ اس ٹھہر جانے کو عربی زبان میں برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا جب ہم لوگ کہیں گے مجالس عزا کی برکت کیا ہے، اثر کیا ہے، ثمرات کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، تو لفظ برکت کو سمجھیے گا کہ جن خیرات اور جن ثوابوں کی بات ہو رہی ہے ان کے ٹھہرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ان کو ٹھہرانا کیسے، اسی پر آج ہماری گفتگو کی۔ آپ لوگ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبل اس کے کہ ہم لوگ برکت کی طرف اور اثر کی طرف بڑھیں، ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں تمہید کے طور پر۔ امیروں کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں جب انسان جاتا ہے اس کا ایک اثر ہے۔ تھڑوں پہ بیٹھنے والے، چبوتروں پہ بیٹھنے والے، نکڑی مزاج رکھنے والے، نکڑوں پہ بیٹھنے والے لوگ، ہر مجلس کا ایک اثر ہے، ہر بیٹھک کا ایک اثر ہے۔ گھٹیا لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھے اس کا الگ اثر ہے۔ مرد اگر نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر مزاح کرے، ولو وہ مجلس ہی کیوں نہ ہو، ولو وہ قرآن سکھانے ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، جو کہ شرعاً حرام ہے کہ اگر قرآن سکھاتے ہوئے کوئی مذاق یا مزاح کی بات کرے نامحرم عورت کے ساتھ۔ ابو بصیر کا واقعہ مشہور و معروف ہے، قرآن پڑھانے جاتا تھا، ایک خاتون کو جو نامحرم تھی، مذاق کیا اس کے ساتھ، اگلے دن مولانا نے اس کو ڈانٹا، کہا
کہا کہ توبہ کرو، تم نے یہ کام حرام کام کیا ہے۔ قرآن پڑھیں، استاد ہے، قرآن پڑھانے جا رہے ہیں، باوجود اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ لہذا ہر چیز کا ایک اثر ہے۔ مجلس میں مزاح کیا، اس کا ایک اثر ہے۔ مجلس میں زور سے ہنسے، زور سے ہنسنا اللہ کو پسند نہیں۔ معصوم نے فرمایا اس کا کفارہ ہے، جب مجلس میں قہقہ لگا کے ہنسو تو کہو اللہم لا تمقتنی، بار اللہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھ پہ اپنا غضب نازل نہ کرنا۔ کسی بھی مجلس میں بیٹھو، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، 30 مرتبہ استغفار کرو۔ نامحرم عورتوں سے گفتگو کی، امیروں سے گفتگو کی، گھٹیا لوگوں سے گفتگو کی، ان مجالس کا اثر یہ ہے معصوم کے فرمان کے مطابق کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اغنیا جو امیروں کی محفل ہے، لوگ گھٹیا نہیں، اچھے لوگ ہیں لیکن امیر ہیں، ان کی شان و شوکت الگ ہے، ان کا جاہ و حشم الگ ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اثر ہے اس کا ایک۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا نے ایک شخص سے کہا کہ یا فلان لا تجالس الاغنیاء، یعنی امیروں کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ جب انسان امیروں کے ساتھ بیٹھتا ہے معصوم کے فرمان کے مطابق وَهُوَ يَرَى أَنَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ نِعْمَةً، جب بیٹھ رہا ہوتا ہے تو خدا کا شکر کرتے ہوئے بیٹھتا ہے کہ خداوند متعال نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بڑے اللہ کے مجھ پہ احسانات ہیں، بڑے اللہ کے مجھ پہ کرم ہے، بہت نوازا اللہ نے مجھ کو۔ لیکن جب امیروں کی باتیں سنتا ہے، امیروں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے، تو جب اٹھ رہا ہوتا ہے اسی مجلس سے اثر دیکھیے آپ، فَمَا يَقُومُ حَتَّى يَرَى أَن لَيْسَ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ، جب مجلس سے اٹھتا ہے تو اثر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اللہ نے تو مجھ پہ کچھ کرم ہی نہیں کیا، اللہ نے تو کوئی احسان ہی نہیں کیا، اللہ نے کیا کیا؟ سب کچھ تو امیروں کو دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور معصوم کا فرمان ہے کہ زندگی اگر اچھی گزارنی ہے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو۔ احادیث میں تواتر کے ساتھ یہ چیز مختلف معصومین علیہ السلام کی تعبیروں میں نے دیکھا، اس سے ملتے جلتے جملے آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ اثر ہے، اور یہ محفلیں کوئی پسندیدہ محفل نہیں ہے کہ انسان امیروں کے ساتھ جا کر بیٹھے، جس کے بعد وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے، اور جب انسان احساس کمتری کا شکار ہو، اس میں پھر ضعف اور اخلاقی جو ضعف آتا ہے، حسد کا شکار ہوتا ہے، برائیاں کرتا ہے، دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، نہ جانے کس قدر یہ انسان پستی میں چلا جاتا ہے احساس کمتری کا شکار ہونے کی وجہ سے۔ یہ کون سی مجلس ہیں؟ جو بری مجلس ہیں۔ اب ان مجالس کے جب ہم نے اثر دیکھ لیے، اس کے بعد ایک اور مجلس میں ذکر کر دوں، جس مجلس کا اثر یہ ہے کہ انسان معصوم کی نگاہ میں مردود ہو جاتا ہے، اور نص معصوم کے مطابق ایسے انسان کو ہم اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ مجالس مفید میں واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ سلیمان جعفری امام کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے، اس نے جو ہے ایک دن امام کا دروازہ بجایا، وارد ہوا امام سے ملنے کے لیے، تو امام نے کہا کہ تم اپنے اس فلانا شخص کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ ملتے کیوں ہو؟ کہا مولا وہ میرا سگا ماموں ہے، وہ اور ماموں سے صلہ رحمی کے ناطے ملنا جلنا ضروری ہے، تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو مولانا نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ توحید کے خلاف باتیں کرتا ہے، خدا کو محدود کرتا ہے، خدا کی وصف بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا نے یہ جملہ کہا کہ بدعقیدہ آدمی ہے، فَإِمَّا جَلَسْتَ مَعَهُ وَتَرَكْتَنَا وَإِمَّا جَلَسْتَ مَعَنَا وَتَرَكْتَهُ، یا تو اس کے ساتھ بیٹھو ہمیں چھوڑ دو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں عقیدے کے خلاف لوگ بیٹھے ہوں، جن کا عقیدہ برا ہو، ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ یا تو اسی کے ساتھ بیٹھو وَتَرَكْتَنَا، ہمیں چھوڑ دو، یا ہمارے ساتھ بیٹھ کر اسے چھوڑ دو۔ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے کہ تم دونوں جگہوں پہ چلتے رہو، نہیں، ایک چیز۔ اس نے کہا مولا اِنَّا هُوَ يَقُولُ مَا شَاءَ، اس کی جو مرضی کہے، أَيَّ شَيْءٍ عَلَيَّ مِنْهُ، میرے اوپر کیا ہے، میری کیا غلطی ہے، میرا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے، میں اس جیسی باتیں نہیں کرتا، میں اس جیسا عقیدہ نہیں رکھتا، میں آپ کا صحابی ہوں۔ جیسے اس نے جملہ کہا تو مولا نے ایک الارم بجایا اور کہا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، اما تخاف، تمہیں ڈر نہیں لگتا، ان تنزل به نقمۃ فیصیبکم جمیعا،
کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو اور تم دونوں کے دونوں مارے جاؤ، تمہارا ماموں بھی اور تم بھی، تم دونوں گرفتار ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے لشکر موسیٰ کا وہ واقعہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر چلے دریا کی طرف اور وہاں سے فرعون بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو موسیٰ کے حواریوں میں اور موسیٰ کے چاہنے والوں میں اور حضرت موسیٰ کے مؤمنین میں ایک شخص تھا جس کا باپ فرعون کے لشکر میں تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ سے اجازت لے کے نکلا کہ میں اپنے باپ کو جا کے بچاتا ہوں، امر بالمعروف کرتا ہوں، نہی عن المنکر کرتا ہوں، نیک مقصد سے چلا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ جتنے ان کے حواری تھے، مومنین تھے، وہ سب دریا کراس کر گئے۔ یہ جو ہے اپنے باپ کو واضح نصیحت کر رہا تھا کہ دریا واپس آپس میں مل گیا، یہ بھی غرق ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا کی رحمت ہو اس پر، لیکن جب عذاب آیا تو سب کو لے گیا۔ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسی مجالس میں نہ جائیں جن مجالس کے اندر عقیدہ خراب ہو رہا ہو، جن مجالس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ جی معصومین اللہ کا پیکر ہیں، اللہ کا بدن ہے، معصومین پتہ نہیں جو ہے وہ خدا کا جسم ہے، اس قسم کی تعبیر تھی، توحید کی خلاف بات ہے۔ خدا کا جسم ہے، آپ نے خدا کو محدود کر دیا۔ معصوم نے کہا یا ان کے ساتھ بیٹھو یا ہمارے ساتھ۔ اس کا مطلب کہ ایسی مجالس بھی ہیں جن کا کوئی اثر کوئی ثمر نہیں ہے، ولو اہل بیت کے نام پہ ہوں، اگر اس میں توحید پامال ہو، معصوم کو پسند نہیں ہے کہ آپ ایسی مجلس میں جائیں۔ ان تحفظات کے بعد اب ہم لوگ قدم رکھتے ہیں ثواب کی وادی میں کہ مجلس عزائے حسینی کا کس قدر عظیم ثواب ہے۔ اگر انسان اس مجلس میں شریک ہو تو کس قدر قربت الہی اختیار کر سکتا ہے، طبعاً ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مجلس خاص نہ ہو، ایسی مجلس نہ ہو مجلس حسین علیہ السلام کے نام کی ہے اور کہا جائے کہ اس میں صرف جو ہے نا VIPs آئیں گے، اس میں صرف امیر لوگ آئیں گے۔ مجلس حسین عمومیت رکھتی ہے، امیر و فقیر ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھے ہو، غریب ہو امیر ہو سب ساتھ ساتھ۔ اور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ فرش عزائے حسین ہے، جو جیسے آئے وہ اس طرح کے مجلس میں بیٹھ جائے، نہیں یہ کہ ان کے لیے ایک الگ سے پروٹوکول ہو، ان کے لیے الگ سے جی امیروں کے لیے کرسیاں لگائی جائیں، صوفے لگائے جائیں، وہ لوگ جو ہے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے صوفوں میں بیٹھ کر مجلس سنیں گے۔ غریب بیچارے کو دری پہ باہر بٹھا دیا، یا ایک کمرے میں مجلس ہو رہی ہے تو امیروں کو آگے بلا لیا، غریبوں کو باہر نکال دیا۔ جو کرے گا لعنت خداوندی کا شکار ہوگا، ذہن میں رکھے یہ بدترین عمل ہے، خاص طور پہ اگر عزائے حسینی میں یہ نفرت والا عمل کوئی انجام دے۔ سید الشہداء ممکن ہے کہ اس سے ناراض ہوں، بجائے اس کے کہ اس کا یہ عمل بارگاہ عزدی میں اور بارگاہ سید الشہداء میں قابل قبول واقع ہو۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان باتوں کو اپنے جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے انسان آتا ہے مجلس کی طرف۔ ہر شخص مجلس حسین میں آئے، ہر بندہ آئے، غریب ہو امیر ہو، پیسے والا ہو، بڑی جاب والا ہو، چھوٹی جاب والا ہو، متوسط طبقے کا ہو، نچلے طبقے کا ہو، بڑی ذات پات کا مالک ہو، جو بھی ہو، آئے مجلس حسین میں اور صرف اس مقصد کے لیے آئے جس مقصد کو آیہ شریفہ میں بیان کیا گیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي پہلا فائدہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مجلس عزا کا سب سے بنیادی اور بڑا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فوائد انگنت ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ پہلا اور اہم فائدہ، آپ جب مجلس عزا میں شریک ہوتے ہیں، آپ جب فرش عزا پہ اپنا قدم رکھتے ہیں اور فرش عزا سے مستفید ہوتے ہیں تو حقیقت میں آپ مودت فی القربہ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، آپ اجر رسالت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول نے جو اجر رسالت مانگا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے ایک چیز کے، وہ اجر کیا ہے؟ المودۃ فی القربہ، مجھے اہل بیت کی محبت چاہیے، اہل بیت کی قربت چاہیے، اہل بیت سے انسان نزدیک ہو، اہل بیت سے پیار کرے، اہل بیت سے شغف رکھے۔ یہ جو چیز آپ کو نظر آئے گی مجلس عزا کے اندر کہ جو وہاں پہ آئے گا وہ کیوں آئے گا؟ کیوں آئے آپ مجلس عزا میں؟ خانوادہ رسول سے اظہار محبت کرنا، ان کے فضائل سنوں گا، خوش ہوں گا، ان کے مصائب سنوں گا، گریہ کروں گا۔ اس سے بہترین مودت کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور جتنے آپ کام کریں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ انسان یہ عنوان دے کہ ہاں یہ کام مودت والا ہے، مگر یہ کہ قرینے سے پتہ چلے
مجلس عزا وہ جگہ ہے جہاں ہر قرینہ اور خود نص، خود وہ ماحول دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ سب کے سب جو یہاں بیٹھے صرف اور صرف ایک کام کے لیے آئے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ مودت فی القربہ، اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے، اور انسان اس میں خلوص کو برقرار رکھے۔ میں بارہا پہلے بھی شاید یہاں کہہ چکا ہوں، اس مودت فی القربہ کے معاملے میں آپ لوگ رشتہ داریاں نبھانے نہ جائیں، قربتاً الی اللہ جائیں، اور اس جنبے کو اپنے اندر انسان اپنے سینے میں، اپنے دل میں مضبوط کرے۔ یار بس وہاں تو جانا ہی ہے مجلس میں، یہ کیوں جانا ہے؟ وہ بس رشتہ داری کیا کرے، یعنی رشتہ داری نبھانے جا رہا ہے، مجلس کا ثواب ملے گا اس کو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گا، لیکن نیت میں وہ جو پختگی ہونی چاہیے تھی کہ اگر میرا رشتہ دار مجھے نہ بھی بلاتا، چونکہ مجلس حسین ہے میں جاتا۔ پرانے زمانے میں ایسا تھا کہ اگر لوگ مجلس میں نہ بھی بلائیں تو جو شرکت کا خواہش مند ہوتا تھا، جو اجر رسالت ادا کرنے کا خواہش مند ہوتا تھا، جو مودت فی القربہ کے جذبے سے آتا تھا، وہ شکوہ کرتا تھا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا مجلس کے لیے۔ اور جتنی زیادہ معرفت، جتنی زیادہ ولایت، بس اوقات میں نے لوگوں کو دیکھا اپنے بچپنے میں آنسوؤں کے ساتھ شکوہ کرتے ہوئے کہ یار تم نے ہمیں بتایا نہیں مجلس رکھی ہے، کیا ہم مولا کے چاہنے والے نہیں ہیں، کیا ہم مودت نہیں رکھتے؟ یہ جذبہ تھا۔ یہ آج کل یہ جذبہ بعض مقامات پہ نظر آتا ہے، کم نظر آتا ہے۔ اس جذبے کو اپنے اندر بیدار رکھیے کہ میں جا رہا ہوں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی خاطر، اور اغراض دوسری بہت ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں، لیکن آپ کے پیش نگاہ یہ ہونا چاہیے کہ میں مودت کی خاطر جا رہا ہوں، نہ کہ رشتہ داری نبھانے، نہ کہ کسی اور کام سے۔ اگر انسان یہ کر لے گا کہ اپنے آپ کو اتنا پیک کر لے گا، اتنا اپنے آپ کو جو ہے محدود کر لے گا کہ وہاں جانا ہے، اس سے ذرا دوستی چلنی چاہیے، اس سے میرا کاروبار ہے، اس سے میری رشتہ داری ہے، تو آخر میں اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ امام حسین غائب ہو جاتے ہیں، یہ عناوین رہ جاتے ہیں۔ ہاں بھائی یہاں کیوں آئے ہوئے تھے؟ جی وہ بیوی کی جو ہے نا میکے کی جو مجلس تھی، سسرال نہیں گئے تو پھر بیوی نے وہ حال کرنا ہے، اس لیے جانا ضروری ہے۔ وہاں اس سے کاروبار ہے، وہاں نہیں گئے تو کاروباری دوست سے پارٹنرشپ ہے، کاروبار میں وہاں جانا ضروری ہے۔ اس سے پتہ نہیں کس بات کی دوستی ہے، اس سے میرے فائدے نکلیں گے، وہ میرا مال کلیئر کرا دیتا ہے یا فلانا جگہ پہ میرے کام آتا ہے، اس کی مجلس، اس کی مجلس، اس میں خلوص جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان خلوص کو باقی رکھتے ہوئے مودت فی القربہ کو آگے لے کر چلے۔ یہ بنیادی ترین فائدہ ہے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، معصوم کا فرمان۔ ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے یا بچے ہوئے نور سے خلق کیا گیا، اور اس کا اثر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہم اگر خوش ہوں شیعہ بھی خوش، ہم اگر غمگین ہوں تو شیعہ بھی، یہ مودت فی القربہ ہے۔ یہ آپ کو چیز اپنے وجود میں دکھائی دینی چاہیے۔ اب ایک سوال ہے میرا، میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں یہ، اور آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ سے ایک سوال کرے کہ جب مثلا ماہ محرم آتا ہے یا مثلا عاشور کا دن آتا ہے جو بالکل انتہائی مصائب ہے، معراج مصائب ہے، اس میں آیا واقعاً میرے دل پہ غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے ماہ محرم کا چاند نظر آنے پر؟ یا یہ کہ نہیں میں کسی علم کے پاس پہنچوں، کسی مجلس میں پہنچوں، کسی جگہ جاؤں، امام بارگاہ میں، امام باڑے میں، کسی مجلس میں، تب جا کے وہاں کا جب ماحول نظر آئے گا تب میں آمادہ ہوں گا؟ اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ ماہ محرم آ گیا، چاند نمودار ہو گیا، لیکن میرے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اس کا مطلب گناہوں نے میری روح کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ سید الشہداء کے مہینے کا چاند نظر آیا لیکن ان آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، یہ منتظر تھے ماحول کے، یہ منتظر تھے کسی مجلس کے، یہ منتظر تھے کسی ایسے مقام کے کہ جہاں جا کر خطیب ڈھیر سارے جب مصائب پڑھے تو تب ان پتھریلی آنکھوں میں آخر کر ایک معجزہ سید الشہداء کا یہ کہ ایک قطرہ آنسو کا نکل آئے۔ اس کے بھی عجیب و غریب اثرات ہیں، اس کے بھی فوائد ہیں۔ حدیث جو کہتی ہیں وہ عجیب ہے۔ ادھر ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے آسمان سے، وہ خونی قمیص جس میں سید الشہداء کو ذبح کیا گیا تھا، جس میں سید الشہداء کو شہید کیا گیا تھا، اس کو آسمان میں لٹکایا جاتا ہے، عرش الہی پہ
ملائکہ عرش الہی حملۃ العرش اس قمیص کو پھیلاتے ہیں. جب اس قمیص کو پھیلاتے ہیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی چیخ بلند ہوتی ہے. یہ چیخ کا بلند ہونا ہر مومن کے دل کو آزردہ کرتا ہے. میں اگر مومن ہوں اور آزردہ نہیں ہو رہا، ماحول کا منتظر ہوں، مجلس کا منتظر ہوں، مجھے اپنے اس مودت سے فی القربہ کے جذبے کو پرکھنا ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس قدر اپنے آپ کو اس مودت کے جذبے سے دور کر چکا ہوں. ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرے، اپنی روح کو پاکیزہ کرے، اور اس مقام پر آئے کہ ادھر اطلاع ملے کہ جی محرم کا چاند نظر آ گیا، پھر اس کو کسی مجلس کی ضرورت، آنسوں کا ایک سیلاب امنڈ ہے، دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے، دنیا اس کی ویران ہو جائے، لگے کہ کچھ ایسا ہوا ہے. واقعہ کربلا اسی سال ہوا. یہ کیفیت جو ہے یہ ثبوت دے گی آپ کے خلوص کا، اور اس خلوص کو برقرار رکھنے کے لیے سارے عناوین مٹانے ہوں گے جو میں نے پہلے عرض کیا. اس کی مجلس نہیں، مجلس فقط سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی. یہ پہلا وہ عظیم ترین فائدہ ہے جو ہم نے مجالس حسین سے کسب کرنا ہے. اپنے اندر مودت فی القربہ کو دن بدن بڑھانا ہے، اور اس محرم اور سفر جیسے دو عظیم مہینوں سے یہ استفادہ کرنا ہے کہ پاک و پاکیزہ روح لے کر ہم لوگ مجلس سے اٹھیں. اور مجلس میں ہوتا ہے یہ، جو پتھر دل والے بھی آتے ہیں بس اوقات، وہ بھی آخر میں مصیبت سید الشہداء سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. یہ ایک آنسو جو آتا ہے یہ روح کی تعمیر کا باعث ہے. یہ زینت روح ہے، یہ روح کو تعمیر کرتا ہے، روح کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، تزکیہ نفس کا باعث ہے، یہ روح کی عظمت کا باعث ہے ایک آنسو. اور میں یہ مثال بھی پہلے ظاہراً دے چکا ہوں یہیں پر کہ بدن اگر پاکیزہ کرنا ہو، بدن پہ اگر چربی چڑھ جائے، بدن پہ اگر غبار آ جائے، بدن میں اگر کثافتیں آ جائے، تو کہا جاتا ہے جتنا زیادہ پیدل چلو گے پسینے کے اخراج سے چربی بدن کی پگھلتی جائے گی. گناہ بھی روح پر بالکل وہی اثر کر رکھتے ہیں جو چربیوں کا اثر ہے بدن کے اوپر. چربیاں جب بدن پر آتی ہیں، غلاظتیں اور کثافتیں جب بدن پر آتی ہیں، انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا. انسان کے وجود سے نشاط، ایکٹیونیس، اس کی جو پھرتیلی عادات ہے، جو تیزی سے ادھر سے ادھر بھاگ کے کام کر، سب ختم ہو جاتا ہے، چل پھر نہیں سکتا. اور روح کا معاملہ بھی یہی ہے. اور روح پہ جب چربی آ جائے، غلاظت آ جائے، کثافت آ جائے، گندگی آ جائے، پھر انسان کو ایک وضو کرنے میں موت آتی ہے. اذان کی آواز سن کے اس کو لگتا ہے کہ میں قبر میں جا پہنچا ہوں، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. مجلس میں ہاں بس چلتے کر کے پتہ چلا جی مجلس اینڈ میں جب 2 منٹ کے مسائل ہے تب یہ مرداروں کی طرح وہاں پہنچتا ہے. نہیں، روح پاکیزہ کرنے کے لیے آنسو کا اخراج ضروری ہے. پسینے کے اخراج سے بدن پاک ہوتا ہے، آنسو کے اخراج سے روح پاک ہوتی ہے. اہم ترین فوائد میں سے ایک فائدہ کہ انسان مجلس میں جائے گا، گریہ کرے گا. گریہ کرنا دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب انسان جو ہے مصائب سنتا ہے اور بالکل تر و تازہ، اس وقت لوگ بڑی نیتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں پابندی کے ساتھ یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گی. لیکن یہ کہ جیسے مجلس اعضاء سے نکلے وہ اثر، یہ خود ایک الگ موضوع ہے، اگرچہ یہ اس کا ہمارے آج کی گفتگو سے تعلق نہیں، لیکن ایک جملے میں عرض کر دوں کہ مجلس اعضاء کے ثمرات بہت ہیں، برکات بہت ہیں، آثار و فوائد بہت ہیں. ان کو باقی رکھنا کمال ہے. مجلس میں حاصل ہو جائیں گے، روح آپ کی پاکیزہ ہو جائے گی، رقیق القلب آپ ہو جائیں گی. اگر مولانا نے غیبت کے حوالے سے حدیث پڑھی تھی، آپ کہیں گے آئندہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی. وہی آپ سوچیں گے بیٹھ کے کوئی اچھا نیک عمل بتایا تھا، یہ کام اب میں نے ضرور کرنا ہے. نماز اب میں اول وقت میں پڑھوں گی، خمس میں پابندی سے نکالوں گی، پردہ میرا انتہائی واحد اس کو میں ٹھیک کر لوں گی. ساری اچھی جو ہے نیتیں ہو جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی مجلس اعضاء سے باہر نکلے، شیطان آمادہ ہوتا ہے آپ کا استقبال کرنے کے لیے. آ جاؤ میری بہن، تم کہاں چلے گئی تھی مجھے چھوڑ کر. پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اگر شیطان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، یہ وہ جہاد ہے جو آپ نے کرنا ہے، جو جہاد با نفس ہے، جو عظیم ترین جہاد ہے. مجلس اعضاء کے بعد مجلس اعضاء کے اثر کو اور اس فائدے کو باقی رکھنا. 2 فائدے ذکر کیے. تیسرا اہم ترین فائدہ ان مجالس اعضاء کا
اور یہ جو دوسرا فائدہ ہے میں نے ذکر کہ نہایت مختصر کر دیا میں نے، کیونکہ باتیں آج کچھ زیادہ ہے۔ گریے کے حوالے سے لازمی طور پہ آپ جا کر احادیث کا مطالعہ کیجیے گا۔ اگر صرف گریے پر 1.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے بھی احادیث پڑھی جائیں تو کم ہوں گی وہ احادیث۔ گریے پر اس قدر احادیث ہیں کہ ایک گریہ اپنے اندر کتنے کمالات رکھتا ہے۔ میں نے مختصر کر کے اثر کی حد تک بتایا کہ گریے کے کیا فوائد ہیں، اس کا جو ثواب ہے کہ گریے کی وجہ سے گناہ بخشے جاتے ہیں، جنتیں مل جاتی ہیں، اور کیا کیا وہ بے شمار وہ آپ جانتے بھی ہیں، وہ سب میں یہاں پر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تیسرا اور اہم فائدہ، مصائب سے ہٹ کر باب فضائل میں جب ہم لوگ قدم رکھتے ہیں، بہت کچھ روح ایمانی کی پرورش کے لیے فضائل میں موجود ہے۔ ان حدیثنا یحیی القلب، میں نے جملہ پہلے کہا تھا، نامحرم سے بات کی دل مردہ، گھٹیا لوگوں سے ملے دل مردہ، بازاروں میں بیٹھنے والے، چبوتروں میں بیٹھنے والے، گھٹیا قسم کی باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کی، دل مردہ۔ آج کل میڈیا پہ سیٹلائٹ پہ کچھ چیزیں دیکھی، دل مردہ۔ وہ جگہ جہاں دل زندہ ہوتا ہے وہ مجلس ذکر علی اولاد علی ہے۔ آپ جب فضائل سنتے ہیں، خود بخود فضائل کے ذریعے جو نشاط ہے وہ کسی اور چیز میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نشاط کا مطلب تو سمجھتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ، ایکٹیونیس، وجود میں ایک خیر و برکت اور عنایت والی کیفیت، جس کے بعد انسان اس تگودوں میں لگ جائے کہ اب میں نے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اس سے ہم لوگ نشاط سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسان نے مجلس سنی، فضائل امیر المومنین سنے، ولایت کا ایک سمندر اس کے سینے میں جو ہے ٹھاٹے مارنے لگتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے اب میں اپنا گلا کٹا دوں امیر المومنین کے لیے، امیر المومنین کی محبت میں یہ کر گزروں، پیسہ خرچ کر دوں، ایسا کر دوں، ویسا کر دوں۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو جوش ہے، یہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ذکر فضائل امیر المومنین سے۔ آپ دنیا کی اور دوسری باتیں کیجئے، کہیں سے آپ کو یہ جذبہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ انسان فضائل امیر المومنین کو ذکر کریں۔ اور مجلس کا نصاب یہ ہے، ہمارے علماء محققین یہ کہتے رہے کہ انسان لازمی طور پر جب مجلس پڑھے کبھی بغیر فضائل کے مجلس نہ پڑھے۔ جو بھی آپ کا موضوع ہو، اگر آپ اچھے خطیب ہیں تو آپ کو جوڑنا آنا چاہیے کہ میں نے کیسے فضائل کو ربط دینا ہے تبلیغ کے ساتھ۔ ایک جملہ کہہ کے انسان مولا علی کے 10 منٹ 15 منٹ فضائل پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہے کہ اب علی کے ماننے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ فضائل الشیعہ، چلو بھائی خصال الشیعہ، خصال شیخ صدوق، وہاں سے 3 حدیثیں پڑھی کہ آپ کے کردار کے بارے میں جو ہونا چاہیے، تبلیغ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن فضائل اگر مائنس کیا آپ نے مجلس سید الشہداء میں سے، تو یاد رکھیں اس کا برا اثر آپ کی شخصیت پہ بھی ہوگا، مجلس پہ بھی ہوگا، سامعین پہ بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ مجلس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس کی زینت ذکر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ۔ جو مجلس میں ذکر امیر المؤمنین نہ کرے، اس کا مطلب اس کی مجلس زینت نہیں رکھتی ہے۔ اس کی مجلس میں رونق لوگوں کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی ہے، یہ عرفی رونق ہے، یہ آپ کی نگاہ میں رونق ہے، ایک دلیل ہے، لیکن حقیقت میں جو رونق ہے، جو مجلس کی رونق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے، جس کی وجہ سے چاہے ایک بندہ آئے، 2 بندے آئیں، 4 بندے بیٹھے ہوں اور وہاں ذکر امیر المومنین ہو تو کہا جائے گا جی ہاں، ملائکہ کہیں گے بڑی بارونق مجلس تھی بھائی، کتنے بندے پہ 4 بندے بیٹھے ہوتے۔ اور اگر 1000 بندے بیٹھے ہوں اور وہاں باتیں ہو رہی ہوں کہ مثلا امریکہ میں یہ ہو گیا اور چاند میں یہ ہو گیا، مریخ میں یہ ہو گیا، اسرائیل میں یہ ہو گیا اور سعودی عرب میں یہ ہو گیا، وہاں جو ہے نا یہ ہو گیا، سیاسی باتیں ہو رہی ہوں مثلا، دنیاوی باتیں ہو رہی ہوں مثلا، اور اس کے بعد ایک جملہ لگا دیا جائے کہ ہاں ان باتوں کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے، بولو 1500 بندے بیٹھو، یہ رونق والی مجلس، اس مجلس میں کوئی زینت، فضول کی باتیں ہو رہی ہیں، جو باتیں میڈیا زیادہ اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ اب مولانا صاحب کو جو ہے طبیعت خراب تھی، بیگم سے جھگڑا تھا، نہیں معلوم کیا چکر تھا، تیاری نہیں کی تھی، مجلس کی میٹر نہیں تھا، پڑھتے نہیں ہیں گھر میں، آ کے ممبر پہ یہ باتیں کرتے ہیں، بے رونق مجلس، بنا زینت کے مجلس۔
مجلس کی زینت ذکر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، مجلس کی زینت فضائل امیر المؤمنین ہے۔ روایت موجود ہے ان اللہ لم يعذب هذا الخلق الا بذنوب العلماء، اللہ نے اس امت پر عذاب نازل نہیں کیا اس قوم پر مگر یہ کہ علماء کے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہ، میرا تو خیر شمار نہیں ہوتا علماء میں، وہ دوسرے لوگ ہیں جو میری طرح کپڑے پہنتے ہوتے علماء ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا گناہ ہے یا رسول اللہ یا سیدی و مولائی، وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے قوموں پہ عذاب نازل ہو رہے ہیں؟ فرمایا بکتمہم الحق من فضل علی و اطرتہ، ان لوگوں نے حق کو چھپایا، وہ حق کیا تھا؟ علی اور اطرت علی کے فضائل کو چھپایا، جو فضائل کو چھپائے اور یہ احمقانہ جملہ کہے کہ فضائل کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، خیبر و خندق بہت ہو گیا ہے، اس قسم کے نازبہ جملے کہے، اس کو جو ہے کہنا چاہیے کہ آپ بہت ہو گئے، آپ نہیں آیا کریں، آپ ہمارے سر میں درد مت کیا کریں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس کا ایک ادب ہے، مجلس کا ایک تقاضا ہے، وہ تقاضا ایسے پورا ہونا چاہیے کہ ابتدا فضائل امیر المومنین سے ہو، انتہا مصائب کو، اسے مجلس کہتے ہیں۔ اس کے ضمن میں آپ نے جو پیغام دینا ہے، جو میسیج دینا ہے، جو علم کی بات کرنی ہے، جو خیرات، جو برکات کی باتیں کرنی ہے، پردے کی بات کرنی ہے، غیبت، جو بات بھی کرنی ہے، فقہی موضوعات لانے ہیں، جو ڈسکس کرنا کیجیے، لیکن نصاب یہ ہے فضائل و یہ وہ چیزیں ہیں جو روح ایمانی کو آگے لے کر چلتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معصومین سلام اللہ علیہم خوش ہوتے ہیں۔ میں چند احادیث اس تھوڑے سے وقت میں، جو ڈائری میں میرے پاس تحریر ہے وسائل الشیعہ سے، آپ لوگ دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسائل الشیعہ کی 16ویں جلد ہے اور اس میں ایک باب ہے، 23واں باب، وسائل الشیعہ کی 16ویں جلد، کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اگر آپ لوگوں کے پاس وسائل الشیعہ نہیں ہے، ویسے اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، 16ویں جلد کا اردو ترجمہ جس کے پاس ہو تو لے کر کوشش کرے از اول تاخیر پوری کتاب پڑھے، خاص طور پہ میری وہ بہنیں جو کہ ذاکرہ بھی ہیں اور مجلسیں بھی پڑھتی ہیں، اپنے اوپر واجب قرار دیں، کم سے کم اس کو ایک نہیں 2-3 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد تبھی نظر آ جائیں گے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ 16ویں جلد 23واں باب، اور باب کا نام ہے باب استحباب تذاکر فضل الائمہ و احادیثہم و کراہت ذکر اعدائہم۔ مستحب ہے کہ انسان اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنی نشستوں میں، اور اب جو بات ہو رہی ہے یہ بالکل عام بات ہے، یعنی اس کا تعلق اس مجلس سے نہیں ہے جو ہم لوگ خاص ایک اہتمام کرتے ہیں، یہ مجلس سے ائمہ سلام اللہ علیہم کسی شہادت پہ ولادت، اس کی بات نہیں ہو رہی، جدھر آپ بیٹھیں مطلق بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی آپ کے گھر پہ مہمان بھی آئے تو ادب مستحب ہی ہے کہ انسان مہمان بھی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے حدیث قصہ مثلا اس سے آغاز کرے، مہمانوں کو کھانا کھلانے سے پہلے ایک حدیث قصہ پڑھ لی گئی مثلا، یا بیٹھے بیٹھے کوئی بات کہ بھئی ایک ہم لوگ، یہ ادب ہمارے پاس نہیں ہے، اس معاملے میں ہم لوگ بے ادب اور بدتمیز لوگ ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ ہم لوگ اس ادب سے بالکل دور ہیں، اور شاید اس کو اپنے لیے برا سمجھے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ بھائی کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی محفل ہو، ایک حدیث پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ انسان قربۃ اللہ کتاب کھول کے ویسے اگر یاد قال رسول اللہ انا مدینۃ العلم وعلی، یہ مستحب کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ جیسی بھی مجلس ہو، جیسی بھی بیٹھک ہو، مہمان ہو یا ویسے گھر والے بیٹھے ہوئے ہوں، چلو بھائی سب بیٹھے ہوئے ایک حدیث سنا دو بھائی، اس کے بعد آپ باقی باتیں کر لیجیے، ایک حدیث سے اس مستحب کا آپ ثواب اٹھا لیں گے۔ ذکر ائمہ سلام اللہ علیہم مستحب ہے، ان کی احادیث کو ذکر کرنا، کبھی فضائل سنا دیے، فضائل کے بعد ایک حدیث اور سنا دی، کوئی کام کی حدیث جو گھر میں مشکل نظر آئی، جو بیٹھک میں مشکل نظر آئی، اس مشکل پہ مولا کا یہ فرمان، چپکے سے فرمان سنا، آگے نکل گئے۔ وکراہت ذکر اعدائہم، ان کے اعداء کا ذکر جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عن علی بن ابی حمزہ قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، حدیث مروی ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
مولا یہ فرما رہے ہیں شیعتنا الرحماء بینہم، ہمارے شیعہ آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ اب یہ آپ لوگ جو ہے فیصلہ کیجئے، میں بھی فیصلہ کروں کہ کیا ہم لوگ ایسے شیعہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں یا نہیں۔ شیعوں کی خصوصیت یہ ہے الرحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل میں ان کے رحم ہوتا ہے، محبت، پیار، شفقت، یہ چیز۔ الذین اذا خلوا ذکروا اللہ، جو لوگ تنہائیوں میں، اپنی خلوتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اذا خلوا، جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں مطلب خالی شیعہ ہی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا، آپس میں بیٹھ کے شیعہ ذکروا اللہ، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا نے جملہ کہا انا اذا ذکرنا ذکر اللہ، جب جب ہمارا ذکر ہوگا تب تب اللہ کا ذکر ہوگا۔ وَإِذَا ذُكِرَ عَدُوُّنَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ، اور اگر ہمارے دشمن کا ذکر ہوا تو خود بخود شیطان کا، ان کے دشمنوں کا ذکر شیطان کا ذکر ہے اور ان کا ذکر رحمان کا ذکر ہے۔ فلذا جو بھی فضائل پڑھے گا، آل محمد کا ذکر کرے گا، وہ ذہن میں رکھے یہ عبادت ہے، کأنہ یہ خدا ہی کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ خدا کی وہ مقرب ہستیاں ہیں، ان کا ذکر قربت الہی کا باعث، ان کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اب ایک اور دوسری حدیث یہ ذرا اور واضح ہے ہماری بات کو پہنچانے کے لیے کہ ہم مجالس اعزاز سے کیسے فائدے اٹھائیں۔ انی مررت بقاص یقص، عباد ابن قصیر راوی ہے، کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا سے میں نے کہا کہ مولا میں ایک کہانیاں سنانے والے کے پاس سے گزرا، قصے سنا رہا تھا لوگوں کو بیٹھ کے، ادھر کی بات ادھر کی بات، اور کہہ رہا تھا یہ وہ مجلس ہے، وہ یقول، کہانیاں سنانے والا یہ کہہ رہا تھا لا یشقی بہ جلیس، کوئی اس مجلس میں بیٹھنے والا شقی نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا۔ جیسے ہی میں نے جملہ کہا وہ کہانیاں سنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس میں بیٹھنے والا کوئی بھی بدبخت نہیں۔ تو مولا نے کیا کہا، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام ہیہات ہیہات، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، یعنی اردو میں کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، یہ بہت کہیں اور کی باتیں کر رہا ہے۔ اخطأت استاہم الحفرہ ان للہ ملائکۃ سیاحین سوى الکرام الکاتبین، کہا کہ خطا پر ہیں یہ لوگ سب جنہوں نے یہ بات کی ہے، جو قصے کرنے والا، قصے سنانے والا یہ باتیں کر رہا ہے کہ جو اس مجلس میں بیٹھا وہ بدبخت نہیں ہوگا، شقی نہیں ہوگا، یہ غلطی پر ہے، یہ سب کو گڑھے میں اٹھا کر پھینک رہا ہے۔ تمام لوگ جو اس کی قصے کہانیاں سن رہے ہیں ان سب کو اس نے ایک گھڑے میں، ایک کھائی میں پھینک دیا۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو مسلسل گھومتے رہتے ہیں، کرام الکاتبین کے علاوہ، کرام الکاتبین گھومتے نہیں ہیں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جہاں آپ ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے نامہ عمل میں آپ کے اعمال کو درج کرتے ہیں۔ کچھ اور ملائکہ ہیں وہ سیاحین انہیں کہتے ہیں، سیاح سیاحت سے، وہ گھومتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمٍ، یہ ملائکہ اگر کسی ایسے مقام سے گزریں جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہو، یذکرون محمدا و آل محمد، کسی ایسی قوم کے پاس سے گزریں جو محمد و آل محمد کا ذکر کر رہی ہے، قالوا قفوا، تو یہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ برکت سمجھ میں آئی؟ برکت کا معنی کیا تھا؟ خیرات کا، نیکیوں کا ٹھہر جانا۔ وہ مجلس جہاں کے فرشتے ٹھہر جائیں، اس سے زیادہ برکت کہاں ملے گی آپ کو؟ فرشتوں کے ٹھہرنے کا مقام۔ قالوا قفوا فیجلسون، سارے ملائکہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، فیتفقہون معہم، آزاداروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو فضائل سننے والے تھے، جو ذکر آل محمد سننے والے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ لوگ بھی غور و فکر کرتے، یہ لوگ بھی فضائل آل محمد میں دقت کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَامُوا، جب چلے جاتے ہیں لوگ اٹھ کر فضائل کی مجلس سننے کے بعد، ذکر آل محمد کی مجلس سننے کے بعد، اب یہ وہ ثمرات ہے۔ کوئی آپ کے مریضوں کی عیادت کرنے والا نہ ہو، چونکہ آپ مجلس میں شریک ہوئے، مجلس عزائے حسینی میں، عادوا مرضاہم،
ان ملائکہ سیاحین کی اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم نے ان کے مریضوں کی عیادت کرنی ہے۔ یہ ثمرات میں سے بھی ہے، آثار میں سے بھی ہے، فوائد میں سے بھی۔ وَشَّهِدُوا جَنَائِزَهُمْ، اور ایسے شخص کے جنازوں میں یہ ملائکہ آ کر شریک ہوتے ہیں۔ کون سا شخص؟ جو شخص ذکر محمد و آل محمد کی مجلس میں بیٹھا ہو، اس مجلس میں مشغول ہو۔ اچھا، اب ہماری مجلسیں ماشاءاللہ اس معاملے میں اچھی ہیں کہ ذاکر اس میں ایک نہیں ہوتا۔ اگر میں مثلا یہاں پڑھ رہا ہوں، میں ذاکر ہوں، لیکن جب میں درود پڑھواتا ہوں تو اب سارے کے سارے کیا بن جاتے ہیں؟ ذاکر محمد و آل محمد بن جاتے ہیں، ایک درود کے وسیلے سے۔ اس سے بھی آپ درود کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے عظمت کو آپ سمجھیں کہ درود کا کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کہ ہر شخص جو ہے ذاکر بن جاتا ہے اور اس ثواب کا مستحق ہوتا ہے کہ مریضوں کی عیادت ہوتی ہے، جنازوں میں شرکت ہوتی ہے ملائکہ کی۔ وَتَعَاهَدُوا غَائِبَهُمْ، ان میں سے اگر کوئی سفر پر جائے، وطن چھوڑ کے نکل جائے، غائب ہو جائے، تو ملائکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ پھر مولانا نے فرمایا فَذَلِكَ الْمَجْلِسُ الَّذِي لَا يَشْقَى بِهِ جَلِيسٌ، یہ وہ مجلس ہے جہاں پر جو ہے کوئی بھی تمہیں شقی، کوئی بھی جو ہے راندہ درگاہ، کوئی بھی بدبخت آدمی تمہیں نہیں ملے گا، سب خوشبخت ہے اس مجلس میں شرکت کرنے والے۔ کون سی مجلس؟ مجلس ذکر محمد و آل محمد۔ یہ مجلس جو ہے اس کے ثواب جو ہے یہاں پر معصوم نے ذکر کیا۔ اب جو میں نے ایک عمومی بات کی تھی، اس پر ایک اور دلیل کہ مجلس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ذاکر کو بلائیں اور بیٹھیں۔ کوشش کریں ہر بندہ، لیڈی جو یہاں پر بیٹھی، ہر اللہ کی جو بندی ہے، وہ 40 حدیثیں یاد کرے۔ میں بارہا میسیج دے چکا ہوں اور تکراراً پھر کہہ رہا ہوں، ہر آپ میں سے ہر ایک کو فضائل امیر المؤمنین کی 40 حدیثیں یاد کرنی، کوئی مشکل کام نہیں۔ قال رسول اللہ من کنت مولاہ فہذا علی، لیکن آپ لوگوں نے کبھی اس پہ کام نہیں کیا، کبھی اس کو اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھا، کبھی اس پہ ورک نہیں کیا۔ آپ کو بہت ساری حدیثیں ویسے بھی یاد ہوں گی، 4-5 شاید اس سے بھی زیادہ، تھوڑا سا اور توجہ کریں گی، یہ عمل آپ کی زندگی میں کیسے نکھار لائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ قال رسول اللہ انا خزانۃ العلم وعلی مفتاحها، میں علم کا خزانہ ہوں، علی جو اس کی چابی ہے۔ ٹھیک، ایک اور حدیث یاد ہوگی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ تیسری حدیث۔ انا دار العلم وعلی بابها، چوتھی حدیث۔ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها۔ اس طریقے سے یہ مدینہ اور باب اور دار والی حدیثیں 10 ہو جائیں گی، 10 ہی یاد کر لیں، 10 اس سے ملتی جلتی۔ اور زینوا مجالسکم بذکر علی، یہ سب کو آتا نہیں آتا ہی، تو آپ جب غور کریں گے، تھوڑا سا قلم اٹھائیں گے، لکھنے بیٹھیں گی، تو بہت ساری حدیثیں آپ کو یاد ہوں گی۔ 40 حدیثیں اگر کسی کو یاد ہو جائیں حدیث رسول کے مطابق، بروز حشر اسے فقہاء میں شمار کیا جائے گا، اتنا اللہ اس کو عظیم مقام عطا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ضرورت اس امر کی کہ ہم لوگ پروٹوکول والی مجلس سے ذرا دور ہو کر اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہر مجلس میں انکلوڈ کریں، ہر مجلس میں شامل کریں اس ذکر کو۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، پھر حدیث مروی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا فرما رہے ہیں تزاورو، ایک دوسرے سے ملو۔ ہمارے ہاں بدبختی کہیے، نحوست کہیے، برائی کہیے، شر کہیے، ایک دوسرے سے ملنا کم ہوتا جا رہا ہے۔ ملیں گے سال میں، مجلس پہ مل گئے، کسی شادی پہ مل گئے، ٹھیک ہے، اب ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ ملتے رہو، تزاورو، ایک دوسرے سے ملو۔ اور بات صرف رشتہ داروں کی نہیں ہے، مومنین کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہاں بات صلہ رحمی کی نہیں ہے، یہاں ایک علاقے میں مومن بستے ہیں، ہر ایک کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے مومن بھائیوں سے جا کے ملو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تزاورو، ایک دوسرے کی زیارت کرو۔ فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، تمہارا ایک دوسرے سے ملنا، پھر میں کہوں گا خلوص اور غرض ذہن میں رہے کہ آپ ملنے کیوں جا رہے ہیں؟ میرا مومن بھائی اس لیے، بس کام سے نہیں، کام سے تو پھر وہ کام ہو گیا۔ جب خلوص باقی رہے اور زیارت اس باب سے ہو کہ یہ بھی اشہد ان علی ولی اللہ کی صدا بلند کرتا ہے اور میں بھی، یہ بھی مولا متقیان کا خلیفہ بلا فصل مانتا ہے اور میں بھی، یہ بھی شیعہ ہے اور میں بھی، تو یہ تمہارا ایک دوسرے سے ملنا، ابھی ذکر شروع نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف یہ ملنا مومن کا مومن سے تمہارے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔
تمہاری روح کو تازگی عطا کرتا ہے۔ وَذِكْرًا لِأَحَادِيثِنَا، اور جب تم ملو گے تو ہماری حدیثوں کا بھی ذکر، یہ ادب ہے ملنے کا، کہ جب دو شیعہ ملیں تو لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو کہ آل محمد کا ذکر ان کے لبوں پر رہے۔ وَأَحَادِيثُنَا، جملہ سنیے اب آپ لوگ، تَعْتِفُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہماری حدیثیں ہیں، ہماری باتیں ہیں جو تم کو ایک دوسرے پہ مہربان بنا دیتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو بھائی چارگی کا جذبہ ہے، جو اخوت کا جذبہ ہے، جو پیار کا جذبہ ہے، اس کو بڑھانے والی کیا چیز ہے؟ ہماری حدیثیں۔ اب جب ایک بیٹھک کے اندر کام یہ ہو کہ صرف برائیاں ہوں ان لوگوں کی جو وہاں پر نہیں ہیں، کوئی حدیث معصوم نہ ہو، یہ مجلس پھر لعنت بن جاتی ہے، یہ مجلس پھر بدبختی کا باعث ہے، نحوست کا باعث ہے۔ جیسے ہی ذکر محمد و آل محمد آئے گا، جیسے ہی ایک حدیث قصہ پڑھی جائے گی، جیسے ہی کوئی جو ہے نورانی حدیث پڑھی جائے گی فضائل امیر المومنین میں سے، تو احیاء قلب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، دل کی زندگی اور دل کا ولایت امیر المومنین دھڑکنا، یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا، اگر تم نے اس طریقے کو اپنایا، جب بھی ملے حدیث سنا دی، جب بھی ملے تو فضائل سنا دی، جب بھی ملے تو آل محمد کا ذکر ہوا، رشدتم ونجوتم، تم لوگ ہدایت پاؤ گے اور نجات پاؤ گے، پروان چڑھو گے، نجات پاؤ گے۔ رشد میں ہدایت بھی آتی ہے، رشد میں آگے بڑھنا بھی آتا ہے۔ وَإِن تَرَكْتُمُوهَا، اگر تم نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا، ہمارا ذکر چھوڑ دیا، ضَلَلْتُمْ وَهَلَكْتُمْ، گمراہ ہو جاؤ گے، اور فَخُذُوا بِهَا، اس طریقے کو اپنا لو، جب بھی ملو ہمارا ذکر کرو۔ انا بِنِجَاتِكُمْ زعیم، چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا وعدہ ہے یہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں، میں تمہاری نجات کا کفیل ہوں، طریقہ تم یہ اپنا لو۔ ہم نے کیا کیا؟ اس ادب کو چھوڑ دیا اور مجلسوں کو خاص کر دیا، 2 مہینے 8 دن کے ساتھ، اس میں بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ تو بہت زیادہ ہے، بس 10 دن کافی ہے، 10 دن بھی بہت زیادہ ہے، بس 7 محرم سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو بھی یہ میں نے اسٹیپ بتا دیے، جو ایسی باتیں کر رہے ہیں اس کی بدبختی کو آپ بڑھاتے جائیے۔ جو کہہ رہے 2 مہینے 8 دن کافی ہے، یہ تھوڑا کم بدبخت ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ 10 محرم تک ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ اور جو کہہ کہ 7 سے 10، اس سے بڑا پھر کوئی بدبخت نہیں ہے، مگر ہے کہ کوئی ایسا بھی آ جائے جو کہہ کہ بس عاشور ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر سب سے آخری درجے کا گھٹیا شخص ہوگا جو ایسی بات کرے۔ یہ مراتب ہیں بدبختی اور گھٹیا پنے کے اور آل محمد سے دوری کے۔ انسان کو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر آل محمد، شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ سارا سال ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، جب بھی بیٹھیں ذکر آل محمد ہو۔ چلو نہیں آتی حدیثیں، نہیں آتی، مولانا صاحب آپ نے حدیثوں کا حدیث کون پڑھے گا اور یہ حدیث قصہ کون پڑھے گا؟ ایک کام تو سب کو آتا ہے، آپ نے گھر پہ مہمان بلائیں، کھانا شروع کرانے سے پہلے، محفل کے آغاز سے پہلے ایک آپ نے نعرہ لگانا ہے، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں بھی شرم آتی ہے، بعض لوگوں کو اس میں بھی شرم آتی ہے، بعض لوگوں کو یہ بھی عجیب سا لگتا ہے، بس گپے ہوں، قہقہے ہوں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں، گر رہے ہوں، یہ محفل ہونی چاہیے۔ یہ محفل بدبختی والی محفل ہے، نحوست والی، کم سے کم انسان یہ کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر اپنے اوپر غور کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، وہ کس قدر اس ذکر سے دور ہے، کس قدر فضیلتوں سے دور ہے، کس قدر آل محمد کے جو ہے ذکر سے اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے کہ اس کو ایک درود پڑھواتے ہوئے بھی شرم آ رہی۔ اور اگر یہ کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو بچائے گا بدبختی سے، نجات اس کی امام وعدہ کر رہے ہیں، میں اس کی نجات کا ضامن ہوں، ہمارا ذکر ہو جائے۔ ولو مختصراً، ابتدا میں ایک درود پڑھوا دیا، مجلس کے اینڈ میں ایک درود پڑھوا دیا، چلو بھائی کوئی کلام سنا دو، کوئی شعر سنا دو، کوئی قصیدہ سنا دو۔ ہاں، اب قصیدے کی چونکہ بات آ گئی ہے اور مجلس بھی چل رہی ہے تو یہ بھی ایک نقطہ سنتے جائیے۔ قصیدے ایسے پڑھیں کہ جس میں آل محمد جو ہے آپ کو دعا دیں، اس میں فضائل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ فضائل ایسے پڑھیں کہ دعائیں لینے کی جگہ پتہ چلا وہ مجلس ہی جو ہے آپ کے وبال جان بن گئی، وہ قصیدہ ہی ایسا ہو جو آپ کے لیے گناہ کا باعث بنے۔ بعض قصیدے ایسے ہیں جو کہ ائمہ کو ناراض کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ثواب کمائیں۔
ابھی پرسوں رات ایک جگہ مجلس تھی، وہاں کسی نے جو ہے وہ کلام پڑھ دیا، اس میں آخر مجھے یاد نہیں پورا کلام، دروازہ حسین پر سجدہ کیے بغیر، کرتے کرتے اس نے کہا جنت میں حور چلا جائے گا توبہ کیے بغیر۔ تو یہ میں نے کہا یہ کہاں سے آگے کہ جنت میں حور چلا جائے گا توبہ کیے بغیر؟ اس کو میں نے بعد میں کہا، ممبر سے کہا، میں نے کہا یہ حضرت حور جو ہے نا آپ سے ناراض ہے، کہ آپ لکھ کے لے لیں۔ میں نے کہا حضرت حور راضی نہیں ہے۔ جس بندے نے آ کر امام حسین کے سامنے یہ کہا ہو کہ مولا میں گردن کٹانے آیا ہوں، بس اتنا بتا دیجئے کہ گردن کٹا دوں گا تو کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ یعنی اس اپنے آپ کو اتنا بڑا گنہگار فرض کر رہا ہے حضرت حور کہ ان کو گردن کٹانے کے بعد بھی یقین نہیں ہے کہ مجھے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جو اس توبہ کے مرتبے پر آ گیا ہے کہ گردن کٹانے کے بعد جملہ یہ ہے اتیتک مواسیا بنفسی فہل تراہ توبۃ منی، مولا اپنی جان نچھاور کرنے اپنا گلا کٹانا ہے، کیا مولا میری توبہ ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، اس شخص کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ جنت میں اور چلا جائے گا توبہ کیے بغیر، شرم آنی چاہیے۔ شاعری میں یہ نہیں ہونا چاہیے جس سے انسان اصحاب حسین ابن علی کو اپنے آپ سے ناراض کرے۔ انسان کا بچہ بن کے رہے، اپنے حد ادب میں رہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد و آل محمد۔ مزید اور زیادہ اپنی بات کو واضح کروں کہ مجلس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت بڑے کسی خطیب کو بلایا جائے، مطلب حصر نہیں ہے، مطلب یہ نہیں سرات صرف یہی نہیں ہے، اور طریقوں سے بھی آسانی سے مجلس ہو سکتی ہے۔ حدیث پھر معصوم ہی سے ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان من الملائکۃ الذین فی السماء لیطلعون الی الواحد والاثنین والثلاثہ، آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ اطلاع پیدا کرتے ہیں، اطلاع رکھتے ہیں، ایک بندہ ہو اس کی بھی اطلاع ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے اکیلی جو ہے کمرے میں بیٹھ پہ قصیدہ پڑھ رہی ہیں، ملائکہ آپ کے بارے میں بھی اطلاع رکھتے ہیں کہ یہ قصیدہ پڑھی ہوئی بیٹھی، ابھی یہ درود پڑھی گھر میں بیٹھی ہوئی، ابھی مصلی پہ بیٹھی ہوئی جو ہے دشمنان اہل بیت کے نام لے لے کے لعنت کر رہی ہے، لکھو اس کا ثواب لکھو، یہ بڑا اہم کام ہو رہا ہے۔ لیطلعون الی الواحد والاثنین والثلاثہ وہم یذکرون فضل آل محمد، جبکہ وہ لوگ یہ 1 2 3 جو ہیں آل محمد کے فضائل کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فتقول اما ترون الی ہؤلاء، اچھا جب کم ہو، یہ جو مجلسوں میں کم لوگ ہوتے ہیں اور بیچارہ بانی مجلس پریشان رہتا ہے، یہ اس کے لیے حدیث ہے یہ، اور اس کو بھی اگر ہو سکے تو کلپ بنا کے جو اس کو سنایا جائے کہ لوگ نہیں آتے، بیچارہ ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے میری مجلس قبول ہی نہیں ہوئی ہے، لوگ نہیں ہیں۔ جہاں بھی لوگ نہیں ہو وہاں یہ حدیث ممبر سے سنا دینی چاہیے۔ 1 2 3 بندے مجلس میں، ذاکر آ گئے مجلس پڑھنے کے لیے، ملائکہ پہنچ جاتے ہیں اور ملائکہ یہ جملہ کہتے ہیں اما ترون الی ہؤلاء، انہیں نہیں دیکھتے یہ 2 3 جو لوگ بیٹھے ہیں۔ بعض اوقات مجلس میں ہم لوگوں نے پڑھی، میں نے بھی ایسی مجلس ہے کہ جو حدیث صاحب مجھ سے پہلے پڑھنے والا تھا وہ تھا، اور جس نے منقبت پڑھی تھی وہ تھا، اور ایک نوح خان تھا جو آ گیا تھا، کوئی پریشان تھا کہ میں کیوں جلدی آ گیا، تو 3 اور چوتھا میں تھا۔ 5واں بانی مجلس تھا جو باہر روڈ پہ ایسے ٹہل رہا تھا کہ ابھی جو ہے نا کچھ آنے والا عذاب الہی مثال کے طور پر، اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، کتنا بہر انتظام کیا کوئی بھی نہیں ہے، پریشان بیچارہ، ٹیلی فون پہ ٹیلی فون، کہاں رہ گئے تم، چیخ پکار اس کی بلند تھی جو آ رہی تھی مجلس کے اندر۔ سب کو میں نے بلایا تھا، نہیں آتے ہیں، میں بھی اب ان کی مجلس میں نہیں جاؤں گا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، مطلب غلط قسم کی باتیں۔ وہ لوگ جو کہ روحانیت سے دور ہو، جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجلس کہتے کسے ہیں، جو عظمت مجلس سے ناواقف ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر ملائکہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک عام بندہ ہے، بلاتا ہوں نہیں آتے، ہم تو پہنچ جاتے ہیں، اب میں بھی نہیں آؤں گا، یہ ایک اس بندے کی بات ہے جو جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجلس کسے کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ کہنا کہ میں بھی نہیں آؤں گا یعنی میں بھی سعادت سے دور رہوں گا، میں بھی نہیں آؤں گا یعنی میں بھی خوشبختی سے دور رہوں گا، میں بھی ذکر آل محمد سے دور رہوں گا، تم لوگ چونکہ دور رہے اس لیے میں بھی دور رہوں گا، یہ جملہ ہی کتنا غلط جملہ یہ، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ میری مجلس میں نہیں آیا تھا، وہ نہیں آتے ہم بھی نہیں آئیں گے، مطلب وہ ذکر نہیں کرتے آل محمد کا، ہم بھی نہیں کریں گے، وہ مجلس میں نہیں بیٹھتے، ہم بھی نہیں بیٹھیں گے۔ اس کو آپ پھر پھیلاتے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا بہت ہی برا جملہ یہ۔ ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں، اما ترون الی ہؤلاء، تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے، فی قلتہم، بہت ہی کم ہیں، وکثرت عدوہم، دشمن بھی ان کے زیادہ ہیں، یصفون فضل آل محمد، باوجود اس کے انہوں نے مجلس کو روکا نہیں ہے، مجلس کو ختم نہیں کیا۔ یہ الحمدللہ شیعوں کی ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ 2 3 آئے جیسے بھی ہیں بالآخر مجلس شروع کرا ہی دیتے ہیں،
یصفون فضل آل محمد، آل محمد کے فضائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ فتقول الطائفۃ الاخری من الملائکہ، ملائکہ کا ایک گروہ کیا کہتا ہے؟ کتنے کم ہیں، دشمن ان کے اتنے زیادہ ہیں، پھر بھی یہ مجلس نہیں چھوڑے، فضل آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتا ہے، ملائکہ کا دوسرا گروہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک بندہ بھی بیٹھا ہو، اللہ کا فضل ہے، دو بندے ہوں اللہ کا، تین بندے ہوں اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے، اسے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ جو ہے بڑے ہی عظیم فضل والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اور جو ہے ان فوائد میں سے ہے جس کی طرف انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ بھلے کم ہی لوگ کیوں نہ آئیں، مجلس سے ذکر ہونی چاہیے، 4 بندے 5 بندے۔ اکثر لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اگر زیادہ لوگوں کو بلایا نیاز کہاں سے لاؤں گا، اور تبرک کہاں سے لاؤں گا، اور خطیب کے پیسے، منقبت خان کے پیسے، اور کنوینس، اور یہ اور وہ، پتہ چلا جی مجلس ہی نہیں کی۔ ایک جگ پانی بھی ہے، گھر میں بیٹھ جائیں بیوی بچوں کے ساتھ، حدیث کے ساتھ پڑھیں، مجلس ہو جاتی ہے، اور بہترین مجلس ہو جاتی ہے، اور بڑی رونق والی مجلس ہو جاتی ہے، اگر انسان ان مطالب کو اپنے ذہن میں رکھے۔ لہذا مجالس عزا کی برکت سے اپنے گھروں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اب چوتھے ہم لوگ فائدے کی طرف بڑھیں، جو کہ ضمنی فائدہ بھی اور ایک اصلی فائدہ بھی ہے، دونوں عناوین اس پر آ سکتے ہیں، کہ خواتین خاص طور پہ کوشش کریں کہ کوئی گھر مجلس سے محروم نہ رہے۔ 12 مہینے تو 12 مجلس سال میں ہونی چاہیے، کم سے کم ایک مجلس کا اہتمام ہو، حدیث کے ساتھ پڑھ لی، گھر میں میاں بیوی بچے جمع ہوئے، حدیث کے ساتھ پڑھی، گھر ہی میں جو کھانا بنایا اس کو نظر کے طور پہ نظر مولا کے نام سے پیش کیا، مجلس ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ دنیا کو انسان بلائے، دنیا کا اہتمام کرے، کوئی بہت بڑا انتظام ہو تبھی مجلس ہوگی، ایسا ضروری نہیں ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ بڑا انتظام کروں گا اور نہیں کر پاتا، رہ جاتا ہے، شیطان کامیاب ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک مجلس روک دی۔ اس پہ کوئی نقطے پہ غور کریں۔ ایک مجلس ذکر آل محمد جو ہونی تھی وہ روک دی میں نے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات شیطان یہاں وسوسہ بھی کرتا ہے، کیسی مجلس کریں گے، اس نے ایسی کی تھی، 4 دیگیں بنائی تھی، ٹھیک ہے ہم 6 دیگیں کریں گے، اس کے اتنے تھے ہم اس کو، اس نے کون سے نوخان کو بلایا تھا، میں اس سے بڑے والے کو بلاؤں گا، اس نے کون سا خطیب بلایا تھا، میں اس سے بڑا لے کر آؤں گا۔ بعد میں اپنا بجٹ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہی بجٹ ہوتا ہے جس پہ پوری قوم احتجاج کر رہی ہوتی ہے، لہٰذا کہتا ہے کہ جو ہے نہیں، یہ مجلس نہیں ہو سکتی، مجلس کینسل ہو گئی، شیطان کامیاب ہو گیا۔ مختصر مجلس، بغیر جو ہے ششکوں والی مجلس، بغیر جو ہے جسے کہا جائے VIP پنی والے مجلس، بغیر جو ہے بہت زیادہ کوئی اہتمام جس کی وجہ سے مجلس رہ جائے، یہ غلط۔ ہاں اگر اللہ نے دیا ہے اور کر سکتا ہے، فنعم العمل، اس سے بہترین کیا عمل ہوگا؟ جتنا آل محمد کی راہ میں خرچ کیا جائے اتنا کم ہے، بہترین تبرک بھی دے، بہترین خطیب بھی بلائے، بہترین نوخان، سارے کام کرے، لیکن حسد کے مارے اور اس سے بڑھ جاؤں میں آگے، اس سے آگے نکل جاؤں کے چکر میں مجلس نہ ہو، یہ غلط عمل، اس کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ یہ مجلس وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں کے ساتھ ساتھ امام معصوم کا دل بھی تڑپتا ہے آنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، امام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں روئے زمین پر۔ اللہ کے بعد حجت اللہ، حجت اللہ کے بعد کسی کا مقام نہیں، اللہ اور اللہ کی حجت، رسول اللہ اللہ کی حجت، امیر المؤمنین اللہ کی حجت، ان کے سارے بیٹے اللہ کی حجت ہیں۔ رسول اللہ امام ہیں، رسول اللہ کے بعد باقی جو امام ہمارے وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے منصوص امام ہیں۔ ان ائمہ کا مجلس میں آنے کے لیے تڑپنا، اب پھر آپ لوگوں کی میں بھرپور توجہ چاہوں گا، کیونکہ یہ حدیث یعنی اس پورے باب کی جو احادیث ان میں پسندیدہ ترین حدیث ہے، جو ذاتی طور پہ مجھے بہت پسند ہے، میں مجالس میں اس کو پڑھتا بھی ہوں، بڑی عجیب اور بڑے کمال کی حدیث ہے۔ اس سے آپ کو مجلس عزا کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ مجلس عزا میں نہ جانے کتنے خیرات ہیں، نہ جانے کتنی برکتیں ہیں، نہ جانے کتنے فوائد ہیں، کہ معصوم یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں مجلس عزا میں آؤں۔ کون تمنا کر رہا ہے؟ عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام۔ راوی یہ کہتا ہے کہ مولا نے مجھ سے یہ کہا، اتخلون وتتحدثون، کیا تم لوگ اپنے گھروں میں، اپنی مجالس میں، اپنی خلوتوں میں
یعنی معاشرے سے ہٹ کے جب خالی شیعہ افراد ہوں، مومنین ہوں، تم لوگ خلوت میں تتحدثون، گفتگو کرتے ہو، آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کرتے ہو، وتقولون ما شئتم، اور وہ بات کرتے ہو جو تم چاہتے ہو، وہ بات کرتے ہو جو تم، اس کو سمجھیے گا جملے کو، اس کا یہ مطلب نہیں جو تم چاہو، نہیں، جو تم چاہتے ہو وہ بات، یعنی شیعہ کی خواہش کیا ہے کہ ذکر آل محمد ہو، شیعہ کی خواہش کیا ہے کہ فضیلت کا ذکر، یہاں یہ مراد ہے۔ فقلت ای واللہ، میں نے کہا جی مولا اللہ کی قسم، انا لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا، ہم بیٹھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور جو ہماری مرضی ہوتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ بات بھی کرتے ہیں۔ فقال، اب یہاں سے جملے سنیے گا تاکہ عظمت مجلس سمجھ میں آئے۔ فقال اما واللہ، آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم، میں پہلے عرض کر چکا ہوں تفصیل سے، قسم کھانا یہ مطلب کو امبوز کرنے کے لیے ہوتا ہے، سامع کے ذہن میں پکا کرنے کے لیے۔ اما واللہ لوددت انی معکم فی بعض تلک المواطن، خدا کی قسم، لوددت، میرا دل تڑپتا ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، انی معکم، کہ میں، پانچویں مولا یہ فرمانا کہ میں معکم، تمہارے ساتھ ہوتا، فی بعض تلک المواطن، ان مجلسوں میں سے کسی ایک مجلس میں۔ مجلس وہ جگہ ہے جہاں آنے کے لیے معصوم کا دل تڑپ رہا ہے، اور یہ کون سی مجلس ہے؟ یہ کوئی بہت پروٹوکول والی، کوئی اہتمام والی نہیں ہے، یہ آپس میں گھروں کی مجلس ہے، اس میں آپس میں شیعہ بیٹھ کر ویسے ہی فضائل کا ذکر کرتے ہیں۔ اما واللہ انی لاحب ریحکم، خدا کی قسم مجھے تمہارے بدن کی بو پسند ہے۔ بدن کی بو، جب انسان بیٹھتا ہے باڈی کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، زیادہ لوگ بیٹھیں گے پسینہ بھی ہوگا، ایک بو پھیلے گی، لیکن معصوم کے جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ معصوم کو یہ بو نہیں، خوشبو لگتی ہے۔ اما واللہ انی لاحب ریحکم، مجھے تمہاری بو پسند ہے، وارواحکم، تمہاری ارواح پسند، تمہاری جانیں پسند ہیں۔ ارواح کون سی پسند ہوگی؟ پاکیزہ ارواح ہوں گی، اور پاکیزہ ارواح وہی ہیں جو فضل آل محمد کا ذکر کرتی ہیں۔ وَإِنَّكُمْ عَلَىٰ دِينِ اللَّهِ، خدا کے دین پر تم ہی ہو، وَدِينِ ملائکہ، ملائکہ کے دین پر تم ہی ہو، فَأَعِينُوا بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ، بس میری مدد کرو پرہیزگاری کے ذریعے سے، اچھی کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، پاک و پاکیزہ بناؤ۔ بات واضح ہے یا نہیں؟ امام معصوم کا تڑپنا ان مجالس میں حضور کے لیے، کون سی مجالس میں؟ جہاں پہ ذکر فضائل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث، اب یہ کچھ حدیثیں میں جلدی جلدی پڑھوں گا، اسی باب میں چونکہ ہیں۔ عالم ينتفع بعلمہ، وہ عالم جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے، وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ ایک عالم جو آتا ہے مجلس میں اور اس کے علم سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر تکرار کروں گا چونکہ باب یہ ہے، باب کا نام کیا ہے؟ استحباب و ذکر الفضائل، فضائل کا ذکر کیا ہے؟ تو عالم کے علم سے فائدہ صرف ایسے نہیں اٹھایا جاتا کہ آپ کہیں کہ عالم سے شرعی مسئلہ سیکھ لیں تو یہ فائدہ اٹھا لیا، نہیں، عالم اگر فضائل امیر المومنین صحیح سے سنائے، یہ خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کے علم سے۔ ہر بندہ عالم کی طرح فضائل بھی نہیں پڑھ سکتا، ہر بندہ عالم کی طرح روایتوں کو کھول بھی نہیں سکتا، لہذا ایسا عالم جو فضل محمد و آل محمد بیان کرے اور اس کے علم سے آپ فائدہ اٹھائیں، یہ 70,000 عابدوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ افضل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث، مجتمع ثلاثة من المؤمنین فصاعدا الا حضر من الملائکہ مثلهم فإن دعوا بخیر امنوا، یہ مجالس کے فائدے ہیں۔ 3، 4، 5 جتنے مومن جمع ہو جائیں اتنے ہی ملائکہ وہاں آتے ہیں۔ اگر مجلس میں 100 مومن ہیں تو کتنے فرشتے؟ نصف سے معصوم ہے۔ یہ مجالس کے فوائد میں سے برکت جو ہے اس برکت اسی کو کہتے ہیں۔ الا حضر من الملائکۃ مثلهم، اتنے ملائکہ آتے ہیں۔ فإن دعوا بخیر، انہوں نے اگر دعا کی، مجالس میں دعائیں ہوتی ہیں کہ فلانا مریض کے لیے دعا کروا دیں، فلانا کے رزق و روزی کے لیے، فلانا کی اولاد کے لیے دعائیں، جتنے مومنین وہاں پر آمین کہتے ہیں، مومنین اگر سوچتے بھی رہیں، بعض مومن بیچارے چپ بھی رہتے ہیں، ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، وہ آمین نہ بھی کہیں، یہ سارے کے سارے ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ فإن دعوا بخیر، اگر کوئی خیر کی دعا ہو، امنوا، سارے ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ وإن استعاذوا من شر،
اور اگر کسی برائی سے بچنے کی دعا ہو کہ بار اللہ ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ رکھ، شر سے محفوظ رکھ، برائیوں سے محفوظ رکھ، نحوستوں سے محفوظ رکھ، بدعقیدگی سے محفوظ رکھ، یہاں پر بھی جو ہے فٹافٹ ملائکہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اپنے پروں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ جن برائیوں کے بارے میں دعا کر رہے تھے برطرف کر دے، ان برائیوں سے ان کو بچا۔ جو حاجت، جو پریشانی، جو حاجت روائی کے لوگ دعا کرتے ہیں تو یہ ملائکہ پھر دعا کرتے ہیں بار اللہ یہ مانگ رہا ہے اسے دے دے۔ یہ کہاں ملتا ہے؟ یہ مجلس میں ملتا ہے۔ یہ وہ مجلس جس میں ذکر ہو محمد و آل محمد کو، مجلس میں ذکر فضائل ہو۔ ایک اور حدیث، چونکہ وقت اب میرے پاس تھوڑا رہ گیا، 4-5 منٹ ہے، تو اس کو میں ذرا جلدی جلدی پڑھوں گا، زیادہ کھولنے کا وقت نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے جملہ سنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیس شیء انکا لابلیس و جنودہ، کوئی چیز شیطان اور اس کی فوجوں کی ناک کو ویسے نہیں رگڑتی جیسا تمہارا ملنا اس کی ناک کو رگڑتا ہے۔ شیعوں کا آپس میں ملنا، زیارت کرنا، جیسے یہ عمل شیطان کی ناک کو رگڑتا ہے ویسے کوئی عمل من زیارت اخوان اللہ الاخوان فی اللہ بعضهم لبعض، مومنوں کا آپس میں ملنا۔ قال وان المؤمنین یلتقیان فیذکران اللہ، دو مومن جب ملتے ہیں آپس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ثم یذکران فضلنا اہل البیت، اس کے بعد وہ ہم اہل بیت کا۔ اب یہ حدیث کتنی واضح ہے، یہ جو میرا ادعا ہے آج کی مجلس میں کہ مجلس کو آپ بہت زیادہ پھیلائیں مت، پروٹوکول والا مت بنائیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے اور اپنی شان و شوکت دکھانا اس کو مجلس میں نہ کریں، اپنی شان و شوکت اہل بیت کے پاس بڑھائیں اور خلوص سے تھوڑا تھوڑا بھی کرتے جائیں، خدا آپ کو توفیق دے گا، بڑی سے بڑی مجلس آپ اچھے سے رکھ سکیں گے۔ لیکن یہ کہ بڑی ہی رکھوں گی ورنہ تو نہیں رکھوں گی، اس چیز کو، اس خناس کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ حدیث کتنی واضح ہے، دو مومن آپس میں ملتے ہیں، ان المؤمنین یلتقیان، دو مومن ملتے ہیں، فیذکران اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ثم یذکران فضلنا اہل البیت، پھر ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں۔ فلا یبقى علی وجہ ابلیس مضغۃ، ابلیس کے چہرے کا سارا گوشت جھڑ جاتا ہے، یعنی ابلیس بے آبرو ہو جاتا ہے، بے عزت ہو جاتا ہے۔ الا تخدد حتی ان روحہ لتستغیث من شدۃ ما یجد من الالم، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے صرف کس وجہ سے؟ دو مومن مل کر فضیلت کی بات کر رہے ہیں، آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں، ابلیس کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس چیخنا شروع کرتا ہے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے۔ من شدۃ ما یجد من الالم، جو تکلیف ابلیس کو ہوتی ہے، جو درد ابلیس کو ہوتا ہے وہ ناقابل بیان۔ فتحس ملائکۃ السماء وخزان الجنان، اتنا چیختا ہے کہ ملائکہ کو پتہ چلتا ہے ابلیس چیخ رہا ہے اس وقت۔ جنت کے جو خزان ہیں، خزانچی ہیں، جو جنت کی چابیاں لینے والے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھنے والے، ان کو پتہ چلتا ہے، وہ بھی سب کے سب ابلیس پہ پھر لعنت کرتے ہیں۔ فیلعنونہ حتی لا یبقى ملک مقرب، کوئی ایسا فرشتہ نہیں رہتا جو ابلیس پہ لعنت نہ کرے، یہاں تک کہ ابلیس ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اور ابلیس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ دو مومن ملے تھے، فضل آل محمد، آل محمد کی فضیلت بیان کی۔ اور یہ طریقہ سیکھ لیں، آل محمد کی فضیلت جب ذکر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان چیخنے لگتا ہے، جب شیطان چیختا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ملائکہ، جتنے ملائکہ مقربین ہیں سب کے سب شیطان پہ لعنت کرتے ہیں۔ اسی لیے جو نا مجلسوں میں لعنت بھی ضروری ہے کہ ایک انسان نعرہ لگا دے بھائی دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار، ٹھیک ہے؟ یہ ملائکہ کا طریقہ کار حدیث سے نکل رہی ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی نے کہا جی خطابت ہے یا کسی کی بنائی ہوئی چیزیں، ملائکہ کا طریقہ ہے کہ ادھر آپ نے فضائل پڑھے، شیطان کی چیخیں بلند ہوئی، اور جب شیطان کی چیخیں بلند ہوئی تو شیطان کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے لعنت بھیجنا شروع کر دی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو انسان دور کر دے۔ رحمت جو ہے جب دور ہو جائے تو لعنت برسنے لگتی ہے، شیطان پہ ویسے ہی رحمت نہیں، لیکن مزید اس کے عذاب میں اضافے کے لیے یہ لعنت ہوتی ہے۔ تو ملائکہ مقرب کا طریقہ، اللہ کے جو قریبی ترین لوگ ہیں، لعنت ان کا طریقہ کار ہے۔ بہرحال ہر جگہ نہیں ہے اس کے طریقے ادب وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جہاں اپنی محفلیں ہوں، اپنا گھر ہو، تو تبرہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔
قال رسول اللہ، اب یہ باب مکمل ہو رہا ہے۔ ذکر علی علیہ السلام عبادہ، علی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے؟ علماء نے ذکر کے دونوں معنی لیے۔ ذکر آپ بیٹھ کر گھر میں مولا علی کو یاد کر رہی ہیں، حدیث ذہن میں دہرا رہی ہیں، مجلس کسی مولانا کی سنتی ہے وہ یاد آ رہی ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور زبانی ذکر وہ بھی عبادت ہے۔ ان معتب مولا ابی عبداللہ علیہ السلام، معتب ایک امام کا غلام تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کہتا ہے سمعتہ یقول لداؤد ابن سرحان، میں نے امام کو یہ کہتے ہوئے سنا، اپنے ایک صحابی داؤد ابن سرحان سے کہہ رہے تھے، یا داؤد، اے داؤد، ابلغ موالی عنی السلام، میرے جو چاہنے والے ہیں ان کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ۔ یہ آپ سب کے لیے امام کا سلام ہے، ٹھیک ہے، جو بھی مولا کا چاہنے والا ہے۔ وَأَنِّي أَقُول، اور یہ بات بھی پہنچاؤ ان تک، یہ میرا پیغام، یعنی یہ امام کا پیغام ہے میرے لیے، آپ کے لیے، تمام مومنین کے لیے، اور اس پیغام کو ہر شیعہ تک پہنچنا چاہیے۔ یا داؤد ابلغ موالی عنی السلام، میرے چاہنے والوں تک میرا سلام پہنچاؤ۔ امام کا سلام آ گیا، اب امام کا سلام کے بعد پیغام۔ وَأَنِّي أَقُول رحم اللہ عبدًا، دعا کے ساتھ پیغام ہے، اللہ اس بندے پہ اپنی رحمت نازل کرے، اجتمع مع آخر، جو دوسرے کے ساتھ جمع ہوتا ہے، ملتا ہے، فتذاکر امرنا، اور ہماری بات کرتا ہے۔ دو بندے ہیں، جو دو بندے ہماری بات کریں، فإن ثالثہما ملک، تو تیسرا وہاں پہ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ ہوتا ہے، یستغفر لہما، جو ان کے لیے استغفار کرتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ اثنان علی ذکرنا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو بندے بیٹھ کر ہم آل محمد کا ذکر کریں، الا باہ اللہ تعالی بہما الملائکہ، مگر یہ کہ اللہ فخر و مباحات کرتا ہے کہ بندے ہوں تو ایسے ہوں، وہ بھی ملائکہ کے سامنے کہ تم بھی ان جیسے بنو، جیسے یہ ذکر کر رہے ہیں ویسا ذکر تم بھی کرو۔ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمْ فَاشْتَغِلُوا بِالذِّکر، اگر تم ملو، اگر تم کہیں بیٹھو، کوئی مجلس ہو تو اس کو ذکر سے منور کرو۔ فَإِنَّ فِي اجتماعکم ومذاکرتکم احیاءنا، تمہارا ملنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا ہمارا ذکر کرنا، اسی سے ہمارے دین کا احیاء ہوگا، اسی سے ہماری بات آگے بڑھے گی۔ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَنَا، بہت عجیب جملہ اور بہترین جملہ عظمت کو سمجھنے کے لیے، ہمارے بعد، مولا فرما رہے ہیں ہمارے بعد لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے من ذاکر امرنا، جو ہمارے دین کی بات کرے، ہمارے فضائل کی بات کرے، ودعا الی ذکرنا، لوگوں کو ہمارے ذکر کی طرف لے کر آئے۔ آخری حدیث اس 23ویں باب کی، قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، ذکرنا اہل البیت شفاء من الوعک والاسقام ووسواس الریب وحبنا رضا الرب تبارک و تعالی۔ یہ نسخے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ تعویذوں کے چکر میں نہ رہیں، علماء کے پاس بار بار فون کرنا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آسان سا نسخہ معصوم نے بتایا ہے، تاکہ جیسی بھی بیماری ہو، جیسا بھی درد ہو، جیسا بھی بخار ہو، جیسا بھی نزلہ ہو، ہم اہل بیت کا ذکر ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے۔ وسواس ہوتا ہے جی، 25 منٹ وضو میں لگ جاتے ہیں، 45 منٹ غسل میں لگ جاتے ہیں، شک و شبہے آتے ہیں عقیدے کے حوالے سے، پتہ نہیں نجات ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں آخرت میں ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ ماتم ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ گریہ جو چیخ چیخ کے لوگ کر رہے ہیں ٹھیک، مختلف لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ کہ جتنے وسوسے ہیں سب کو دور کرنے کے لیے ہم اہل بیت کا ذکر کرو، ہماری محبت پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اگر کبھی بھی کوئی بیماری ہو اور اگر بیمار میں تھوڑی سی ہمت ہے تو اس سے کہیے کہ بیٹھ کے حدیث قصہ کی تلاوت کرو، یہ ذکر اہل بیت شفا کا باعث ہے۔ عقیدے کے ساتھ کریں، دیکھیے اس کا کیا نتیجہ اور کیا اثر ہوتا ہے۔ لہذا مجالس اعضاء وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ خالصتاً ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے، ذکر اہل بیت علیہم السلام ہونا چاہیے، اور دنیا کی فضول باتوں سے انسان کو گریز کرنا چاہیے تاکہ ان مجالس سے بہرہ مند ہو سکے، اپنی روح کو اچھے طریقے سے اس کا تزکیہ، اس کی تہذیب کر سکے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔